اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ شعراء کی آیت نمبر 103 سے 105 تک کی تلاوت، ترجمہ قرآن اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ ان فی ذالک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین۔ ترجمہ: بے شک اس بیان میں ضرور نشانی ہے اور ان میں اکثر ایمان والے نہ تھے۔ ان فی ذالک لآیہ، بے شک اس میں ضرور نشانی ہے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنی قوم کے ساتھ جو واقعہ بیان کیا گیا اس میں ان سب کے لیے عبرت کی نشانی ہے جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ اوروں کی عبادت کرتے ہیں، تاکہ انہیں معلوم ہو جائے کہ قیامت کے دن ان کے یہی جھوٹے معبود ان سے بیزاری ظاہر کر دیں گے اور کسی کو کوئی نفع بھی نہیں پہنچا سکیں گے۔ وما کان اکثرهم مؤمنین، اور ان میں اکثر ایمان والے نہ تھے، یعنی جس طرح کفار قریش میں سے اکثر لوگ ایمان نہیں لائے، اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم میں سے بھی اکثر لوگ ایمان نہیں لائے تھے۔ لہٰذا اے حبیب علیہ السلام، آپ کفار قریش کے ایمان نہ لانے پر غم نہ فرمائیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ۔ ترجمہ: اور بے شک تمہارا رب وہی عزت والا مہربان ہے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ، اور بے شک تمہارا رب، یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، بے شک آپ کا رب عز و جل ہی عزت اور غلبے والا ہے، اور وہی توبہ کرنے والوں کو بخش کر اور کافروں کو مہلت دے کر مہربانی فرمانے والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنی وسیع رحمت کی وجہ سے ہی کفار قریش کو مہلت دی تاکہ وہ ایمان لے آئیں یا ان کی اولاد میں سے کوئی ایمان لے آئے۔ کذبت قوم نوح المرسلین۔ ترجمہ: نوح کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا۔ کذبت قوم نوح المرسلین، نوح کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا۔ سید العالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تسلی کے لیے حضرت موسیٰ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کرنے کے بعد یہاں سے حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ اس آیت میں فرمایا گیا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تمام رسولوں علیہم السلام کا دین ایک ہے اور ہر ایک نبی لوگوں کو تمام انبیاء کرام علیہم السلام پر ایمان لانے کی دعوت دیتے ہیں، اس لیے حضرت نوح علیہ السلام کو جھٹلانا تمام پیغمبروں علیہم السلام کو جھٹلانا ہے۔ نوٹ: یہ واقعہ سورہ اعراف آیت نمبر 59 تا 64، سورہ یونس آیت نمبر 71 تا 73، سورہ ہود آیت نمبر 25 تا 49، سورۃ الانبیاء آیت نمبر 76 تا 77 اور سورہ مومنون آیت نمبر 23 تا 30 میں بیان ہو چکا ہے۔ اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون۔ ترجمہ: جب ان سے ان کے ہم قوم نوح نے فرمایا کیا تم ڈرتے نہیں، بے شک میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، تو اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ اذ قال لهم، جب ان سے فرمایا۔ اس آیت اور اس کے بعد والی دو آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی قوم نے اس وقت جھٹلایا جب آپ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کیا تم اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے نہیں تاکہ کفر اور گناہوں کو ترک کر دو؟ بے شک میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے ایک ایسا رسول ہوں جس کی امانت داری تم میں مشہور ہے، اور جو دنیاوی کاموں پر امین ہے وہ وحی اور رسالت پر بھی امین ہوگا، لہذا تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور جو میں تمہیں توحید و ایمان اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے بارے میں حکم دیتا ہوں اس میں میری اطاعت کرو۔ رسول امین، امانت دار رسول۔ حضرت نوح علیہ السلام کی امانت داری آپ کی قوم کو اسی طرح تسلیم تھی جیسا کہ سرکار دو عالم علیہ السلام کی امانت داری پر عرب کو اتفاق تھا۔ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان امانت داری، سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی میں دیگر اوصاف کے ساتھ ساتھ امانت و دیانت داری کا وصف بھی انتہائی اعلیٰ پیمانے پر موجود تھا، اور آپ کی امانت داری کے اپنے پرائے سبھی قائل تھے، اور آپ صادق و امین کے لقب سے مشہور تھے۔ یہاں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری سے متعلق 3 واقعات کا خلاصہ سماعت کیجیے جن سے آپ کی امانت و دیانت داری کی شان واضح ہوتی ہے۔ نمبر 1، 25 سال کی عمر شریف میں سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت و صداقت کا چرچا دور دور تک پہنچ چکا تھا۔ آپ کے اسی وصف کی وجہ سے حضرت خدیجہ نے اپنا تجارتی سامان لے جانے کے لیے آپ کو منتخب کیا،
اور آپ کی بارگاہ میں یہ عرض پیش کی کہ آپ میرا تجارت کا مال لے کر ملک شام جائیں، جو معاوضہ میں دوسروں کو دیتی ہوں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی امانت و دیانتداری کی بنا پر میں آپ کو اس کا دگنا دوں گی۔ نمبر 2، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امانت و دیانت کی بدولت اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مخلوق میں انتہائی مقبول بنا دیا اور عقل سلیم اور بے مثل دانائی کا عظیم جوہر عطا فرمایا۔ چنانچہ جب تعمیر کعبہ کے وقت حجر اسود کو نصب کرنے کے معاملے میں عرب کے بڑے بڑے سرداروں کے درمیان جھگڑا کھڑا ہو گیا اور قتل و غارت گری تک نوبت پہنچ گئی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے جھگڑے کا ایسا لاجواب فیصلہ فرما دیا کہ بڑے بڑے دانشوروں اور سرداروں نے اس فیصلے کی عظمت کے آگے سر جھکا دیا اور سبھی کفار پکار اٹھے کہ واللہ یہ امین ہیں اور ہم ان کے فیصلے پر راضی ہیں۔ نمبر 3، کفار مکہ اگرچہ رحمت دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے بدترین دشمن تھے، مگر اس کے باوجود حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام کی امانت و دیانت پر کفار کو اس قدر اعتماد تھا کہ وہ اپنی قیمتی مال و سامان کو حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس امانت رکھتے تھے، اور رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امانت داری کی یہ شان تھی کہ آپ نے اس وقت بھی ان کفار کی امانتیں واپس پہنچانے کا انتظام فرمایا جب وہ جان کے دشمن بن کر آپ کے مقدس مکان کا محاصرہ کیے ہوئے تھے۔ وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون۔ ترجمہ، اور میں اس تبلیغ پر تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، میرا اجر تو اسی پر ہے جو سارے جہان کا رب ہے، تو اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ وما اسألکم علیہ من اجر، اور میں اس پر تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا۔ اس سے پہلی آیات میں بیان ہوا کہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امانت داری کا وصف بیان کر کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا اور اپنی اطاعت کرنے کی ترغیب دلائی، اور یہاں سے یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے لالچ و طمع سے خالی ہونے کو بیان کر کے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا اور اطاعت کی طرف راغب کیا۔ چنانچہ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم سے فرمایا، میں رسالت کی ادائیگی پر تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، میرا اجر و ثواب تو اسی کے ذمہ کرم پر ہے جو سارے جہان کا رب عز و جل ہے، تو تم اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون۔ ترجمہ، قوم نے کہا کیا ہم تم پر ایمان لے آئیں حالانکہ تمہاری پیروی گھٹیا لوگوں نے کی ہے۔ قالو، بولے، حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم نے جواب دیا کہ کیا ہم تم پر ایمان لے آئیں حالانکہ تمہاری پیروی ہماری قوم کے صرف گھٹیا لوگوں نے کی ہے۔ یہ بات انہوں نے غرور کی وجہ سے کہی تھی کیونکہ انہیں غریبوں کے پاس بیٹھنا گوارا نہ تھا اور اس میں وہ اپنی کثر شان سمجھتے تھے، اس لیے ایمان جیسی نعمت سے محروم رہے۔ کمینے اور گھٹیا لوگوں سے ان کی مراد غریب اور پیشہ ور لوگ تھے، اور انہیں رذیل اور کمین کہنا یہ کفار کا متکبرانہ فعل تھا، ورنہ در حقیقت صنعت اور ردی پیشہ ایسی چیز نہیں کہ جس سے آدمی دین میں ذلیل ہو جائے۔ مالداری اصل میں دینی مالداری ہے اور نسب دراصل تقویٰ کا نسب ہے۔ یہاں ایک مسئلہ یاد رہے کہ مومن کو گھٹیا کہنا جائز نہیں، خواہ وہ کتنا ہی محتاج و نادار ہو یا وہ کسی بھی نسب کا ہو۔ عزت و ذلت کا معیار دین اور پرہیزگاری ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ عزت و ذلت کا معیار مال و دولت کی کثرت نہیں بلکہ دین اور پرہیزگاری ہے۔ چنانچہ جس کے پاس دولت کے انبار ہوں لیکن دین اور پرہیزگاری نہ ہو تو وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عزت والا نہیں، اور اس کی بارگاہ میں ان کے مال و دولت کی حیثیت مچھر کے پر برابر بھی نہیں، اگرچہ دنیاوی طور پر وہ کتنا ہی عزت دار شمار کیا جاتا ہو۔ اس طرح جو شخص غریب اور نادار ہے لیکن دین اور پرہیزگاری کی دولت سے مالا مال ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عزت والا ہے، اگرچہ دنیاوی طور پر اسے کوئی عزت داروں میں شمار نہ کرتا ہو اور لوگ اسے کمتر، حقیر اور ذلیل سمجھتے ہوں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ ترجمہ، اے لوگو، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہیں قومیں اور قبیلے بنایا تاکہ تم آپس میں پہچان رکھو۔ بے شک اللہ کے یہاں تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہے، بے شک اللہ جاننے والا خبردار ہے۔ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، تمہارا رب عز و جل ایک ہے اور تمہارے والد ایک ہیں، سن لو
کسی عربی کو عجمی پر، کسی عجمی کو عربی پر، کسی گورے کو کالے پر اور کسی کالے کو گورے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں۔ البتہ جو پرہیزگار ہے وہ دوسروں سے افضل ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تم میں سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہے۔ اور غریب پرہیزگار مسلمانوں کی قدر و قیمت سے متعلق مسلم شریف کی حدیث میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہت سے پراگندہ بالوں والے ایسے ہوتے ہیں جنہیں حقیر سمجھ کر لوگ دروازوں سے دھکے دیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کا یہ مقام ہوتا ہے کہ اگر وہ کسی کام کے لیے قسم اٹھا لیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم کو ضرور پورا کر دے۔ افسوس، ہمارے معاشرے میں بھی عزت کے قابل اسے ہی سمجھا جاتا ہے جس کے پاس دولت کی کثرت ہو، گاڑیاں، بنگلے، عہدے اور منصب ہوں، اگرچہ اس کے پاس یہ سب چیزیں سود، جوئے، رشوت اور دیگر حرام ذرائع سے حاصل کی ہوئی آمدنی سے آئی ہوں۔ اور جو شخص محنت مزدوری کر کے اور طرح طرح کے مشقتیں برداشت کر کے گزارے کے لائق حلال روزی کماتا ہو، اسے لوگ کمتر اور حقیر سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں عقل سلیم اور ہدایت عطا فرمائے، آمین۔